معزز دوستو، بے شک خالص آب و ہوا ایک اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایسی جگہ رہائش پذیر ہیں جہاں کے ارد گرد کا ماحول انتہائی صاف ستھرا ہے تو بے شک آپ ایک اچھی صحت والی اور بے شمار بیماریوں سے دور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ آباد ہیں جہاں آس پاس کا ماحول بہتر نہیں تو آپ کو بہت سی بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے۔ آب و ہوا میں کمی بیشی انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے جو لاتعداد بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جن میں مختلف قسم کے بیکٹیریا اور وبائی امراض شامل ہیں۔ لیکن حالیہ تحقیق کے مطابق آب و ہوا میں پولوشن کی وجہ سے ایسے اثرات سامنے آئے ہیں جن کو سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ ناظرین گرامی، دی لانسٹ کی طرف سے کی جانے والی تحقیق میں آب و ہوا کے انسانی زندگی پر انتہائی عجیب و غریب اثرات سامنے آئے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق پاکستان سمیت دیگر بہت سے ممالک میں ایسے خطرات کا انکشاف ہوا ہے جن سے عورتوں کی زچگی کے دوران بچوں کی اموات کی شرح میں خاصا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو بہترین اور صاف ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جو سانس کے ذریعے بچے تک پہنچ سکے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ بچے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو صورتحال اس قدر خطرناک ہو جاتی ہے کہ دوران حمل یا تو عورت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے یا پھر حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں مردہ بچوں کی پیدائش کی سب سے زیادہ شرح پاکستان میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ دی لانسٹ نے منگل کو جاری کردہ مطالعے میں بتایا کہ اس معاملے میں 186 ملکوں کا جائزہ لیا گیا اور پاکستان میں یہ شرح 1000 بچوں میں سے 1.43 تھی، جو کہ نائجیریا، چاڈ، نائجر، گنی بساؤ، صومالیہ، وسطی افریقی جمہوریہ، ٹوگو اور مالی سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے مطابق دنیا بھر میں ہر روز 7200 بچے مردہ حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور سال میں تقریباً 26 لاکھ ایسی پیدائشیں ہوتی ہیں۔ دی لانسٹ کے مدیران رچرڈ ہولٹن اور اوڈانی سمارا سیکر نے اس رپورٹ کے تناظر میں کہا کہ خوفناک صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 13 لاکھ بچوں کی اموات دوران زچگی ہوتی ہیں، جن میں سے بہت زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ماحول کو بہتر نہ بنایا گیا تو یہ تعداد خطرناک حد تک بڑھ جائے گی، جو کہ دنیا بھر کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، پاکستان میں شعبہ ماحولیات ویسے بھی سہولتوں اور سرکاری توجہ کی کمی کا شکار رہا ہے، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس شعبے کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہے ہیں۔ درختوں کی زیادہ سے زیادہ پیداواری ماحول کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تاہم ماں اور بچے کی صحت سے متعلق ایک عرصے سے غیر سرکاری شعبے میں کام کرنے والی ڈاکٹر نبیلہ اس تازہ رپورٹ کو پاکستان کے حوالے سے تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ صرف پالیسیاں بنانے سے ہی اس مسئلے پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ بہت انتباہی صورتحال ہے۔ دیکھیں، بڑی بڑی پالیسیاں بنانے سے تو بچے نہیں بچ سکتے۔ بچے تو اسی صورت بچیں گے جب انہیں صحت کی سہولت مل سکے اور ان کی ماں کو صاف ستھرا ماحول میسر آ سکے۔ ڈاکٹر نبیلہ کا کہنا تھا کہ سٹل برتھ میں بچہ تو زندہ ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے ابھی پورا سانس نہیں لیا ہوتا اور جو سانس اس نے گندے ماحول میں لیا ہوتا ہے وہ بچے کے پھیپھڑوں کو انتہائی حد تک متاثر کرتا ہے، لہٰذا اس دوران بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مردہ بچے پیدا ہونے کی سب سے کم شرح آئس لینڈ میں ہے، جہاں 1000 میں سے اوسطاً 3.1 بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ڈنمارک ہے، جہاں یہ شرح 7.1 ہے۔ معزز دوستو، اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ماحول کا خراب ہونا حمل کے دوران ایک اہم اثر ہے۔ دنیا میں ہر سال ادارے کئی 100,000 ٹن کیمیکل تیار کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ اور مختلف مقدار میں رکھے جاتے ہیں، گھریلو کیمیکل، خوراک، کپڑے، لیکن چھوٹی مقدار میں بھی بچوں میں پیدائش کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر عورتوں کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ سائنسی رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ فضائی آلودگی قبل از وقت پیدائش کے وقت بچے کا کم وزن اور سانس کی بیماریوں کے علاوہ حاملہ خواتین کے لیے کئی طرح کے مسائل کا باعث ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ فضائی آلودگی کے حمل پر اثرات کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فضائی آلودگی حمل ضائع ہونے کے اعتبار سے خاموشی سے اپنا کردار ادا کرتی ہے، جس میں بچہ ماں کے رحم میں یا تو مر سکتا ہے یا اس کی نمو رک جاتی ہے۔ مزید کہا گیا کہ پاکستان میں وہ خواتین جو کسان ہیں یا مزدوری کے دیگر کاموں سے جڑی ہیں اور ان کی عمریں 39 برس سے زائد ہیں، ان میں فضائی آلودگی کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کے امکانات زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ دی لانس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ درختوں کی پیداوار کرنی ہوگی۔ آپ جتنے زیادہ درخت لگائیں گے اتنا ہی آپ محفوظ ہوں گے۔
دنیا میں ماحولیاتی آلودگی میں تیزی سے اضافے کی ایک بڑی وجہ یہاں کے جنگلات کی مسلسل کٹائی بھی ہے۔ عالمی ماحولیاتی اداروں کی تحقیق کے مطابق کسی بھی ملک کے خوش رقبے کا 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا نہایت مناسب اور انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 3.3% جنگلات موجود تھے، لیکن ورلڈ بینک کے ترقیاتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جنگلات 9.1% رہ گئے ہیں۔ جنگلات کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود پاکستان میں جنگلات کی اتنی شدید کمی ہمارے لیے باعث تعجب ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ تعداد دن بدن مزید کمتر ہوتی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے کہ اس کا اجر دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ مسلمان کوئی درخت یا کھیتی لگائے اور اس میں سے انسان، درندہ، پرندہ یا چوپایا کھائے تو اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اس سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ معزز دوستو، اس آیت مبارکہ میں درختوں کے فوائد بتائے گئے ہیں اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بے شک قرآن پاک اور حدیث شریف میں کی جانے والی ہر بات سچی اور حکمت سے بھرپور ہے۔ قرآن اور حدیث نے 1400 سال پہلے ہی دنیا کو آگاہ کر دیا تھا کہ درخت اور پودے انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جہاں درختوں کی نشو و نما زیادہ ہوتی ہے وہاں بیماریوں کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ دیہات وغیرہ۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکومت اس سلسلے میں کافی کام کر رہی ہے۔ بہت سے منصوبے بھی شروع کیے گئے ہیں کہ جیسے بلین ٹری اور ٹریلین ٹری وغیرہ، لیکن یہ درختوں کی کمی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ شاید اب ان جیسے اور بھی بہت سے پروجیکٹ پر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ واحد حل ہے جس پر عمل کر کے ان تمام بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نہیں تو خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس جیسے بہت سے اور بھی مسائل ہیں جو ماحول سے متعلق ہیں، اور اگر ان مسائل کو نہ سمجھا گیا اور ان پر قابو نہ پایا گیا تو دنیا خطرے کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں فضائی آلودگی سے پھیلنے والی بیماریوں کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ فضائی آلودگی دمہ، برانکائٹس، الرجی اور نظام تنفس سے متعلقہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے، لیکن حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق میں ایسا انکشاف آیا ہے جس سے فضائی آلودگی کے شکار بڑے اور گنجان آباد شہروں میں رہنے والے لوگوں میں تشویش کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ تحقیق کے مطابق شہری موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کو دل کی بیماریاں لاحق ہونے کے امکانات میں بھی ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی کے تحقیقکاروں نے اپنی 19 روزہ تحقیق میں نیو یارک جیسے فضائی آلودگی سے متاثرہ بڑے شہر اور فلٹرڈ فضا میں رہنے والے افراد پر تحقیق کی ہے۔ اس کے مطابق آلودہ فضائی ماحول میں رہنے والے افراد کے جسم میں کولیسٹرول کی سطح میں 50% اور ٹرائی گلیسٹرائڈ کی سطح میں 96% تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور یہ اضافہ انسانوں میں موٹاپے، دل کی بیماریوں، میٹابولزم اور ذیابیطس جیسی بیماریاں لاحق ہونے کے امکانات بڑھا رہا ہے۔ تحقیق کے نتائج میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ آلودہ فضا میں رہنے والے مردوں کا وزن آلودگی سے پاک فضا میں رہنے والے مردوں کی نسبت 18% تک اضافے کا باعث بنا، جبکہ خواتین میں یہ تناسب 10% تک رہا۔ تحقیقکاروں کی ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دور حاضر میں دنیا میں فضائی آلودگی اور اس تحقیق کا موازنہ کیا جائے تو اس امر کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں، وگرنہ دنیا میں رہنے والے افراد میں موٹاپے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہمیں انفرادی طور پر ایسے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ان جیسی خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکے اور ہم ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔